کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہائی پروفائل قتل ہو، دو پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں اور دونوں ہی بری ہو جائیں، کسی کو سزا نہ دی جائے؟ ایسا ہوا، ایک ہائی پروفائل قتل میں ہوا 2 FIRs، ایک انکوائری کمیشن کا قیام اور انکوائری رپورٹ، مگر 20 سال بعد بھی قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی مرتضی بھٹو کو 20 سال پہلے آج ہی کے دن قتل کر دیا گیا۔ قاتلوں کا پتہ چلا نہ تو دور کی بات ہے، پہلے گولی کس نے چلائی اور کس کے حکم پر چلائی یہ تک پتہ نہیں چل سکا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا منفرد کیس ہے جس میں 2 FIRs درج ہوئی، ایک ریاست کی پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے رہنماؤں کے خلاف، دوسری میر مرتضی بھٹو کے ملازم نور محمد نے پولیس افسران کے خلاف درج کرائی۔ دونوں مقدمات میں ملزمان کو عدالت نے بری کر دیا، دونوں ہی کے الزام ایک دوسرے پر، دونوں ہی کو بری کر دیا۔ قتل کس نے کیا نہیں پتا چلا، یعنی مبینہ پولیس مقابلے میں پولیس اور مبینہ ملزمان میں سے کوئی ایک بھی قصوروار نہیں ٹھہرا، تو پھر مرتضی بھٹو سمیت 8 افراد کیسے مارے گئے؟ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد کیسے زخمی ہو گئے؟ کوئی تو قصوروار ہوگا، کیونکہ حکومت کے قائم کردہ ٹریبیونل نے تو صاف الفاظ میں اسے پولیس مقابلہ نہیں، منظم قتل قرار دیا۔ مرتضی بھٹو کے قتل کو ماورائے عدالت قتل کہا، ساتھ ہی ٹریبیونل نے کراچی پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ ایسا ممکن نہیں کہ پولیس نے اعلی حکام کے علم میں لائے بغیر ایسا کیا ہوگا۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں بننے والے ٹریبیونل نے پولیس مقابلے کو قتل قرار دے دیا، مگر 5 دسمبر 2009 کو عدالت نے تمام 18 پولیس افسران کو بری کر دیا۔ قتل کا الزام سابق صدر آصف علی زرداری پر بھی لگا، مگر وہ بھی چھوٹ گئے۔ تو پھر قتل کیا کس نے؟ قتل سے چند دن پہلے 16 ستمبر کو مرتضی بھٹو پر الزام لگا کہ انہوں نے CIA سینٹر پر حملہ کر کے اپنے قریبی ساتھی علی سنارا کو چھڑایا ہے، مگر مرتضی بھٹو نے واقعے کے بعد پولیس پر الزامات لگائے اور خبردار کیا کہ ان کی گرفتاری کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے۔ They are criminals. They have committed genocide in Karachi. They have killed numerous people in extrajudicial killings. Their time in office is coming to an end. Their time in prison is going to start. I challenge them to come and arrest me. If they can face the consequences afterwards, the political consequences. نتائج ہوئے اور بہت سنگین ہوئے، کیونکہ مرتضی بھٹو کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل نے پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے اور پھر چند ہفتوں بعد ہی نومبر میں بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، FIRs کٹیں، انکوائری ہوئی، مگر حقائق سے پردہ نہیں اٹھ سکا۔ خود اس وقت وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بعد میں لوگوں سے حقائق سامنے لانے کی اس وقت تک اپیل کرتی رہی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مرتضی بھٹو ایک باہمت اور بااصول انسان تھا۔ وہ کئی سال در بدر رہا، سختیاں برداشت کی، لیکن آمریت سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، آمروں سے کوئی سودا نہیں کیا۔ آج ہم سب اور میں اس کے بہادری اور ہمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں ہر ایک سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی معلوم ہو تو حقائق کو سامنے لینے آنے کے لیے آپ آگے آئیں۔ مگر اس قتل کا الزام پیچھا کرتا رہا۔ بے نظیر بھٹو کی بھتیجی اور مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو نے یہ الزام لگایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اس کے کور اپ میں شامل تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ I don't have any relationship with her. No contact whatsoever. And why is that so? My father, who is an elected member of parliament, and Benazir Bhutto's younger brother, was assassinated by her police during her last government, and she played a very active role in the cover-up. صرف یہی نہیں بلکہ وہ ان کا کہنا تھا اور ان کا دعویٰ تھا کہ مرتضی بھٹو کو پولیس مقابلے میں نہیں باقاعدہ پلاننگ کے تحت مارا گیا، اسٹریٹ لائٹس بند کی گئیں، آس پاس کی عمارتوں پر سنائپرز تعینات کیے گئے اور اس طریقے سے یہ قتل کیا گیا۔ We entered the road leading up to our house. The roads had been cordoned off. We live near several embassies. All the guards of the embassies had been told to retreat within their premises. All these street lights had been turned off on this main road. And there were 70 to 100 policemen at the scene, including some in sniper positions.